مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث آئی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ذات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے تھے، صحابہ کرام کا مجمع لگا تھا، اتنے میں حضور علیہ السلام ہماری محفل سے اٹھ گئے، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، واپسی میں دیر لگائی، یعنی حضور کافی دیر تک ادھر ہی رہ گئے، واپس نہیں آئے، تو ہمیں خوف ہوا کہ کہیں ہمارے غائبانے میں آپ کو گزند نہ پہنچایا جائے، کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس احساس سے ہم لوگ آپ کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں تمام تلاش کرنے والوں میں میں بھی تھا، تو میں ایک انصاری کے باغ کی طرف چلا گیا، باغ میں جانے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، تو پھر کئی بار چکر لگانے کے بعد بھی جب کوئی راستہ نہیں نظر آیا تو میں دیکھا کہ ایک پرنالہ، چھوٹا سا پرنالہ جس سے آب پاشی کا کام لیا جاتا تھا، یعنی پانی سینچائی کا کام لیا جاتا تھا، چھوٹا سا پرنالہ تھا، پانی کے آنے جانے کا وہ راستہ تھا، میں نے خود کو اس پرنالے میں لومڑی کی طرح سکیڑ دیا، چھوٹا بنا کر اپنے ہاتھ پاؤں کو بالکل دبا کر سکیڑ کر کے لومڑی کی طرح، اور میں کسی طرح بتکلف تمام باغ میں گھس گیا، اور جب باغ کے اندر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے جہاں آرا پہ نظر پڑی، آپ کے چہرے تاباں پہ، آپ کے روئے وضحا پہ نظر پڑی، میرے دل کی کلی کھل گئی اور میرا گلشن حیات کا ایک ایک پھول مسکرانے لگا، میری خوشیوں کی انتہا نہ رہی، اور میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا نے فرمایا کیا حال ہے تمہارا ابو ہریرہ؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ واپسی میں دیر لگائے، ہم سارے کے سارے خوف زدہ ہوئے اور ہمیں خوف ہوا کہ کہیں آپ کو ہمارے غائبانے میں تکلیف نہ پہنچائی جائے، تو صحابہ سب آپ کی تلاش میں نکل پڑے، میں بھی نکلا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنے نالین شریفین عطا فرمائے اور فرمایا جاؤ باغ کے باہر جو پڑھنے والا مل جائے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم کو جو پڑھنے والا مل جائے اس کو جنت کی بشارت دے دینا، فابشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نالین شریفین لے کر کے باہر نکلا، جیسے باغ کے باہر نکلا تو پہلی ملاقات میری حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی، اور جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے سرکار کے کہنے کے مطابق ان کو جنت کی بشارت دے دی، خوشخبری ہو اے عمر آپ جنتی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا سرکار نے ایسا ایسا فرمایا، انہوں نے میرے سینے پر ایک دھکا لگایا، میں سرین کے بل گر گیا، اور میں پھر ان کو لے کے حضرت عمر کو لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے جیسا فرمایا تھا ویسا میں نے ان کو سنا دیا، پہلی ملاقات انہیں سے ہوئی تو انہوں نے مجھے اس طرح سے دھکیل دیا، یہ معاملہ میرے ساتھ انہوں نے کیا، برتاؤ کیا انہوں نے۔ تو آپ نے پوچھا کیوں عمر کیسا معاملہ ہے، کیا تم نے ایسا کیا؟ حضرت عمر نے عرض کیا ہاں میرے آقا ایسا تو ہے، لیکن کیا آپ نے ایسا کہہ کر کے بھیجا تھا ان کو کہ جو بھی تم کو کلمہ پڑھنے والا مل جائے تو تم ان کو جنت کی بشارت دے دینا؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں میں نے کہا کہ بھیجا تھا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ تب تو لوگ عمل سے غافل ہو جائیں گے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو آقا کی شان کرم نوازی دیکھو کہ اپنے غلام کے اس مشورے کو آپ نے قبول فرما لیا اور کہا کہ چھوڑ دو، اس کو مت عام کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں زندگی بھر دوبارہ اس بات کو کسی سے نہیں بتایا، ہاں مرنے کا ٹائم جب قریب آیا تو یہ سوچ کر کہ کتمان علم کا گناہ نہ ہو جائے مجھ پر، کہ جو کچھ مجھے سرکار سے ملا اس کو میں نے چھپا دیا، یہ چھپانے کا جرم ہی میرے اوپر کہیں ثابت نہ ہو جائے، تو کتمان علم کے گناہ سے بچنے کے لیے میں نے اس بات کو بیان کر دیا۔ سبحان اللہ، چونکہ حضور نے فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک ہی بات اگر تم تک پہنچی ہے تو اس کو پہنچا دیا کرو، تو میں نے پہنچا دیا، اخیر عمر میں پہنچایا، پوری زندگی اس کو چھپائے رکھا۔ یہ تو رہی حدیث۔
اب اس میں قابل غور پہلو جو ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ حضرت ایک تو قابل غور پہلو یہ ہے کہ جس بات سے لوگ عمل سے غافل ہو جائیں اس کو چھپانے کا حکم حضرت عمر نے دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید بھی فرمائی، ان کے اس مشورے کو قبول فرمایا۔ گویا کہ اب دونوں طرف سے، سرکار سے بھی اور صحابہ سے بھی، یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس بات کو کہنے سے لوگ عمل میں کوتاہی کرنے لگ جائیں، عمل سے غافل ہونے لگ جائیں، ایسی باتیں نہیں کہی جائیں۔ کیا ہمارے خطبہ کو، ہمارے واعظین کو اس حدیث کا علم نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اس حدیث کو پڑھا نہیں ہے؟ نہیں، پڑھا ہے، پڑھے ہوں گے، ضرور پڑھے ہوں گے، نہیں پڑھے ہوں گے تو سنے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اپنی داد سے مطلب ہے۔ ہماری تقریر میں نعرے کتنے لگ جائیں، سبحان اللہ کی صداؤں میں ہماری تقریر کا استقبال کیا جائے، اور سبحان اللہ کے نغموں سے پوری محفل گونج جائے، اور پھر لوگ کہیں کہ واہ رے ان کی تقریر کیا شاندار تقریر ہوئی، جاندار تقریر ہوئی، انہوں نے تو فری میں سارے لوگوں کو جنت بانٹ کے دے دیا۔ تو اس طرح واہ واہی کے لیے لوگ حدیث مصطفیٰ کا بھی احترام نہیں کر پاتے، اور وہ چند منٹوں کی اپنی کامیابی کے لیے، اپنی واہ واہی کے لیے ایک ایسا منفی پیغام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ لوگ نمازی نہیں ہو پاتے ہیں۔ رات بھر کا جلسہ ہوا، 10 لاکھ خرچہ ہوا، صبح جتنے نمازی تھے پہلے سے اس میں ایک کا اضافہ بھی نہیں ہو سکا، چونکہ عمل پر ہمارے علماء کا خطاب نہیں ہوتا، صرف وہ جنت دیتے ہیں پیر صاحب کا دامن پکڑا کے، پیر صاحب کا چہرہ پکڑا کر، چہرہ دکھا کر کے۔ تو اس سے کیا ہے، منفی اثرات پڑ رہے ہیں اور عملی کوتاہیاں زوروں پر نظر آتی ہے۔ سامعین محترم، اس حدیث کا ایک پہلو یہ بھی قابل غور ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نالین شریفین ساتھ میں کیوں دیا تھا؟ آخر صحابی کو میرے سرکار نے کہا، حضرت ابو ہریرہ صحابی تھے، جھوٹ تو بولنے کا امکان نہیں تھا، جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، پھر نالین شریفین ساتھ میں دینے کا کیا مقصد؟ تو علماء فقہا فرماتے ہیں نالین شریفین ساتھ میں دینے کا مطلب کہ ان کے قول کی سند بن جائے کہ میرے آقا کے پاس سے یہ آ رہے ہیں، سند بن جائے۔ تیسرا پہلو اس میں قابل غور یہ ہے کہ بڑے نے کہہ دیا ایسا اور چھوٹے نے مشورہ دے دیا ویسا، تو بڑے کو ان کا مشورہ قبول کرنے میں اپنی توہین تو نظر نہیں آئی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلام کا مشورہ قبول فرما لیا، اس سے ہمارے لیے اسوہ سامنے آیا، نمونہ سامنے آیا، سرکار کی زندگی کا یہ عمل، یہ پہلو، یہ گوشہ ہمارے لیے درس بن کر آ گیا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی بڑا بھی ہے تو کیا ہوا، چھوٹا انسان ان کا شاگرد ہو یا ان کا چھوٹا بھائی ہو یا بیٹا ہو یا ان سے اور کوئی چھوٹا ہو، اگر وہ اچھا مشورہ دے رہا ہے تو اس مشورے کو قبول کر لینا، یہ میرے سرکار کی سنت ہے۔ بڑے کو قبول کر لینا یہ ان کی بڑپن کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں ہے۔ سرکار کی عظمت کم نہ ہو گئی کہ اپنے غلام کے مشورے کو آپ نے قبول فرما لیا، اور مشورے کی طرف تو آپ نے بڑی رغبت دلائی ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے کام آپسی مشورے میں ہوتے ہیں، مشورے سے ہوتے ہیں، اور مشورے میں خیر ہے، برکت ہے، مشورے میں بھلائی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بار بار فرمایا بھی ہے۔ میرا جو عنوان سخن وہ یہ ہے کہ لوگ جو آج بشارت زیادہ سناتے ہیں، یہ کر لو بخشے جاؤ گے، یہ کر لو بخشے جاؤ گے، شعبان کی 15ویں رات کو ایسا کر لو سال بھر کا گناہ تمہارا ختم ہو گیا، رمضان کی 27ویں رات کو شب قدر کو ایسا کر لو سارے گناہ تیرے دھل گئے۔ لیکن پھر اسی جگہ یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا، کیا مطلب سال بھر وہ گانجا پیتا رہے، چرس پیتا رہے، شراب پیتا رہے، زنا میں مبتلا رہے، چوری میں مبتلا رہے، کیا اس کا عذاب ان کو نہیں ہوگا؟ کیا یہ سارے کے سارے بخشے گئے ایک رات کی بات سے؟ تو یہ اس طرح کی گفتگو کر کے قوم کو اعمال سے الگ کرنا، یہ بالکل منفی اثر پیدا کرتا ہے ہمارے سامعین کرام پر، ہمارے اسلامی بھائیوں پر۔ لہذا جلسوں میں اس پہلو کی اصلاح بھی ضروری ہے کہ آپ چہرہ دکھا دکھا کر کے جنت تقسیم نہ کریں، دامن پکڑا پکڑا کر کے جنت کی ضمانت نہ دیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر آپ نے کسی پیر کامل کا، ولی کامل کا، اللہ والے کا، جن کا سلسلہ متصل ہے، ان کا دامن پکڑ لیا ہے، تو یقیناً آپ اس توسل سے، اس دامن مرشد کی برکت سے انشاءاللہ کفر سے بچے رہیں گے۔
آپ گمراہ نہیں ہوں گے، آپ عقیدے کے اعتبار سے گمراہ نہیں ہوں گے، عقیدے کی حفاظت ضرور ہوتی رہے گی اور آپ کفر سے بچتے ضرور رہیں گے، یہ بات تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن صرف چہرہ دکھا کے دامن پکڑا کے جنت کی خوشخبری سنانا، جنت کی بشارت دے دینا، یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے اور یہ غلط بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند خرابیوں میں سے جلسوں کے تعلق سے، جلسوں کے حوالے سے چند خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی بہت زیادہ زوروں پر ہے کہ جو جلسہ عرس کے نام سے منسوب ہو جائے، خالی نام عرس رکھ دیا جائے۔ اب دیکھیے خطبہ کرام کا بیان سنیے، ان کی تقریریں سنیے، جن کے نام کا عرس ہو رہا ہے ان کی زندگی کے بارے میں بھلے ان کو ایک لائن معلوم نہیں، ان کی زندگی کی ایک رات نہیں معلوم، ایک دن نہیں معلوم، ان کی کتاب زندگی کا کوئی ایک باب نہیں معلوم، کچھ بھی معلوم نہیں، مگر ان کی حالت یہ بن گئی ہے ہمارے خطبہ شورا کی کہ ان کی جو ہے کرامتیں اور ان کا بیان اس انداز میں پیش کریں گے، ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کریں گے جیسے لگتا رہتا ہے کہ اگر ان کو سرکار خواجہ غریب نواز کے بارے میں بیان کرنے کے لیے کہا جاتا تو جتنی باتیں ان کے بارے میں کہتے اتنی باتیں ان کے بارے میں کر رہے ہیں۔ حضرت محبوب الہی محبوب الہی کے بارے میں جتنا بیان کرتے اتنی باتیں ان کے بارے میں کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے ولیوں کی، کامل ولیوں کی جو شان ہوتی ہے، جو ان کی صفات ہوتی ہیں، جو ان کی زندگیاں ہوتی ہیں، جو ان کے مراتب و درجات و کمالات ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے صاحب عرس کے اوپر یہ فٹ کر ڈالیں گے۔ نعت پڑھنے والا منقبتیں بنا بنا کے لائے گا اور ایسی ایسی بڑائی کرے گا جیسے حضرت غوث پاک کی بڑائی کر رہا ہو۔ انہیں پتہ نہیں کہ صاحب عرس کی زندگی کیسی تھی، بس اشتہار میں عرس کا نام آ گیا، پھر ڈائریکٹ انہوں نے صاحب عرس کو ولیوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ ان بیچاروں کو، ان غریب مولانا حضرات کو یہ توفیق بھی نہیں ہوتی کہ ان کے بارے میں ذرا جانکاری حاصل کر لیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی، جن کا عرس منایا جا رہا ہے، جن کے نام کا عرس کا پوسٹر لگا ہوا ہے، جن کے عرس میں ہم آئے ہیں۔ ارے عرس لکھ دینے سے کیا کوئی ولی ہو جاتا ہے؟ عرس لکھ دینے کی بنیاد پر کوئی غوث قطب ابدال ہو جاتا ہے؟ عرس لکھ دینے کی بنیاد پر کیا وہ عرس کرنے کے لائق بن جاتے ہیں؟ اس کا بھی شعور نہیں رہتا۔ اناؤنسر کو دیکھیے تو وہی رنگ، وہی آہنگ، نعت پڑھنے والوں کو دیکھیے تو منقبتیں، بس جو بھی آپ کے دربار میں آتا ہے جھولی بھر کے جاتا ہے، شروع ہو گیا، پڑھ دیا منقبت، اور جناب صاحب عرس کی اولاد تھوڑے نذرانے پیش کر دیا، اس کے بعد جناب کو اور زیادہ گرمی آ گئی، ان کی اور جو ہے من گڑت کا کرامتیں شروع کر دیا۔ یعنی ایسے ایسے اشعار، اللہ کی پناہ، میں نے کچھ ایسی جگہوں پر شرکت بھی کی ہے، میں نے برسر اسٹیج ٹوکا بھی کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ بھئی ٹھیک ہے، نیک تھے، اچھے تھے، تو جس درجے کے تھے اس درجے تک رکھیے۔ اب آپ ایسے انداز میں بول رہے ہیں کہ جیسے لگتا ہو کہ کوئی ایک غوث زمانہ کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہو۔ تو یہ ایک ایسی خرابی ہے کہ جس پر پابندی لگانا اور اس کا سد باب کرنا اور اس کو قفل چڑھانا انتہائی ضروری ہے کہ بس عرس کا نام آ جائے، چاہے وہ زندگی میں میاں جی رہے ہوں، چاہے زندگی میں فاسق فاجر رہے ہوں، معاذ اللہ رب العالمین۔ کبھی خبریں موبائل وغیرہ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں صاحب گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی تھی لیکن بیٹا مالدار ہے، بیٹا صاحب اثر ہے، تو اس باپ کا مزار بنا دیا اور عالی شان مزار بنا دیا۔ مزار بنانے کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں میں اختلاف بھی ہوا، پارٹی بندی بھی ہوئی، انتشار بھی ہوا، تو یہ تو وقتی بات رہی، لیکن 25 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد اس مزار کی چمک دمک کو دیکھ کر کتنے لوگ گمراہ ہوں گے۔ جناب تھے زندگی میں شرابی تھے، نماز پڑھتے نہیں تھے، اعلیٰ اولاد مالدار ہونے کی وجہ سے، صاحب اثر و رسوخ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ان کا مزار بنا دیا اور خوب تام جھام والا مزار بنا دیا، اچھا خرچہ کر کے مزار بنا دیا۔ اب خلق خدا جھک رہی ہے۔ یہ تو قوم کا بھی حال عجیب و غریب ہے۔ مزار جہاں دیکھ لے شاندار، جاندار، چمک دمک، بس سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہ وقت کے غوث ہوں گے، وقت کے خواجہ ہوں گے، وقت کے قطب ابدال ہوں گے،
مزار کی آرائش اور زیبائش دیکھ کر، مزار کی تام جھام دیکھ کر کے لوگ صاحب مزار کی ولایت کو ثابت کر رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ابھی بھی دیکھیے، ان کی قبر کے اوپر کوئی عمارت نہیں ہے، کچی قبر ہے، مٹی اب بھی نظر آتی ہے، پھول کا پودا اس پر نصب ہے، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے اس قبر کو پختہ نہ کریں، کچی رکھیں، اور اس پر انہوں نے جو اپنی محنتانہ سے ٹوپی بنا بنا کر کے جو انہوں نے خرچہ جمع کیا تھا، کچھ قرآن شریف کی لکھائی سے بھی ان کو کچھ پیسے ملے تھے، انہوں نے کہا کہ جتنا خرچ ہو میری قبر میں اس کو خرچ کرنے کے بعد باقی پیسوں کو غریبوں پر خرچ کر دینا۔ اللہ اکبر۔ آج ان کا مزار دیکھ لیجئے اسی حال میں ہے، ان کے اوپر مٹی ہے۔ بعد کے لوگوں نے چاروں طرف سے گھیرا بندی کی ہوئی ہے، چہار دیواری دی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی، جبکہ ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں، وہ مجدد وقت تھے، وقت کے مجدد تھے، ولایت میں شک نہیں، لیکن ایک دم سیدھا ہے۔ لوگ وہاں کیوں بھیڑ لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے۔ آج اگر کوئی جمعراتی، سبراتی، اتوریہ، بدنا، منگلا، ایسا ویسا کوئی انتقال کر جائے، اولاد مالدار ہے، اب وہ اپنے باپ کے اوپر، دادا کے اوپر اچھا خاصا مزار بناتے، قیمتی عمارت بناتے، رنگ روغن سے اس کو مرصع کر دے، اب دیکھ لیجئے لوگوں کا حال، وہاں جا کے بھیڑ لگائیں گے۔ سوچنا بھی نہیں ہے کہ یہ تھے کون، کیسے تھے، بس مزار کی اونچائی، مزار کی بلندی، مزار کی خوبصورتی، مزار کی زیبائی، رانائی، یہی سب دیکھ کر کے لوگ مائل ہوتے ہیں۔ کیا ہوگا مزار سے؟ اس کا منفی اثر یہ بھی ہوا کہ جو ان کے ہاں تو ظاہر بات ہے مرادیں پوری نہیں ہوں گی، تو جو صاحب صحیح معنوں میں اللہ کے محبوبین ہیں، ان کے دربار سے بھی لوگوں نے کٹنا شروع کر دیا کہ مزاروں پہ کچھ ہوتا نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ والے جو ہیں، جو محبوبین خدا ہیں، جو اللہ کے مقربین بنتے ہیں، ان کے دربار میں جا کر کے جو دعائیں کی جاتی ہیں، خدا کی بارگاہ میں خدا سے دعائیں جو کی جاتی ہیں، ان دعاؤں میں اثر آتا ہے، قبولیت ہوتی ہے۔ لیکن اب تو مزار میں بھی اصلی کون ہے، نقلی کون ہے، اس کو بھی لوگوں نے خلط ملط کر دیا، پتہ ہی نہیں کہ اصلی کون، نقلی کون۔ اب نقلی مزار پر کوئی عرس کرے گا، اشتہار نکالے گا، خطبہ مقررین پیشہ ور شاعروں کو، پیشہ ور خطیبوں کو بلائے گا، اور وہ ان کے لیے 100 کرامت بیان کر کے چلا جائے گا۔ زندگی ایک بھی نہیں جانتا کہ کیسی تھی ان کی، لیکن تعریفیں اتنی کرے گا جیسے لگتا ہے کہ انہوں نے بہت قریب سے ان کو دیکھا ہو۔ ان کے معمولات زندگی کا مطالعہ جیسے کر کے جناب بول رہے ہیں، یہ سب تباہ کاریاں ہیں۔ لوگوں پر بھی اس کا منفی اثر پڑتا ہے، لوگ علماء سے بدظن ہونے لگ گئے کہ دیکھو یہ مولوی صاحب کو، دیکھا نہیں ان کو، ہم لوگ جانتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، یہ کیسے تھے، لیکن یہ باہر سے آ کر کے ان کے بارے میں کیسی کیسی باتیں بیان کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک منفی اثر یہ بھی پڑتا ہے کہ لوگوں کا اعتماد علماء سے اٹھتا جا رہا ہے، خطبہ سے، مقررین سے لوگوں کا بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جب بھروسہ اٹھ گیا تو ان کی باتوں کا کیا اثر ہو سکتا ہے قوم میں۔ یہ ساری تباہ کاریاں ہیں جو جلسوں کے اسٹیج سے پھیل رہی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جلسوں کو مثبت بنایا جائے، مفید بنایا جائے، جلسوں کا پیغام اس انداز میں نشر کیا جائے کہ جلسہ سے واقعی میں مثبت پیغام قوم تک جائے، وہاں سے صحیح صحیح پیغام لوگوں تک جائے۔ تو جلسہ کل بھی مفید تھا، آج بھی مفید ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا، لیکن ضروری ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے انجام دیا جائے، اس کے اسٹیج کا تقدس بحال رکھا جائے، خطبہ شعرا اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اسٹیج کے تقدس کا احترام کریں، اور اس کی ذمہ داری کو بھی محسوس کریں کہ ہمیں کیا بولنا ہے۔ اس طریقے سے اگر اس کو مثبت انداز میں استعمال کیا جائے تو یقیناً یہ جلسے مفید ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق